میں ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر بالکل بھی قبول نہیں کر سکتا جس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے۔ آگے بھی نہ جانے کیا کیا چھپائے گی، مجھے اس پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں حسام قریشی پورے ہوش و حواس میں شہرزاد سلیمان کو طلاق دیتا ہوں۔ اجرام اسی لمحے وہاں پہنچا تھا۔ حسام کے زہرخند لہجے میں بولے جانے والے الفاظ اجرام نے سن لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا حسام کو روکنے کی کوشش کرتا، حسام نے جذبات میں آ کر سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ تائی جان اپنے بیٹے کو بولے آج کے آج شہرزاد کو طلاق دے، ورنہ میں اسے کل کا سورج دیکھنے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ حسام جو کب سے بڑوں کا لحاظ کیا خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آمینہ بیگم کی جانب سے ہری جھنڈی دکھانے پر وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا انداز کافی بدلحاظی لیے ہوئے تھا جو وہاں بیٹھے تمام لوگوں کو ناگوار لگنے کے ساتھ ساتھ اسی لمحے وہاں قدم رکھتے اجرام قریشی کو بھی آتش فشاں بنا گیا تھا۔ وہ منکوہا ہے میری، جسے بہت جلد بیوی بنا کر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ بولو کیا کرو گے تم جیسے گیدڑ صرف عورتوں پر انگلی اٹھانے اور ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج پہلی بار مرد سے مقابلہ کرنا پڑا ہے تو چیخیں کیوں نکل رہی ہیں تمہاری؟ اجرام قریشی اپنی چھا جانے والی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ بنا کسی سے خوف کھائے وہاں ان سب کے بیچ آ کر اپنی ماں کے برابر شانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر صوفے پر بیٹھا پورے ہال میں سناٹا کر گیا تھا۔ اس کی بے قرار نگاہوں نے بے اختیار اس نازک دوشیزہ کو ڈھونڈنا چاہا تھا جو اس وقت سب سے زیادہ اسے قتل کرنے کے در پہ تھی۔ وہ میری منکوہا، حسام قریشی نے بولنا چاہا تھا۔ تھی وہ تمہاری منکوہا تھی، پر تم اسے طلاق دے چکے ہو، اب وہ میرے نکاح میں ہے۔ اپنی یہ بکواس بند رکھو اب۔ اجرام نے اس کی جانب سرد نگاہیں ڈالتے درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ تم نے حلالہ کی نیت سے یہ نکاح کیا تھا، تم نے بولا تھا طلال قریشی نے حسام کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے خود اجرام کو ذرا نرمی سے مخاطب کیا تھا۔ یہ تو وہ سب ہی جانتے تھے کہ اجرام کتنا ٹیڑھا انسان تھا۔ غصے میں کئی بات تو وہ سنتا ہی نہیں تھا، بلکہ مقابل کے اتنے مخالف ہو جاتا تھا کہ اگلا بندہ پچھتانے کے سوا کچھ نہ کر پائے۔ کہتا تو میں بہت کچھ ہوں چاچا جان، بھول آپ سے ہوئی میرے کہے پر یقین کر کے۔ آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ افسوس صد افسوس، آپ جیسا سمجھدار انسان میرے ہاتھوں مار کھا گیا۔ آپ سب کی نیت کا پتہ تھا مجھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آپ اس معصوم لڑکی کو کسی اور کے ساتھ یہ لعنتی فعل کرنے پر رضامند ہو جاتے۔ اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا کہ میں حلالہ کی نیت سے یہ نکاح کر رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں شہرزاد کو سچے دل سے اپنا نکاح میں قبول کیا ہے، اور اب میرے رب کے سوا دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ اجرام قریشی مضبوط اور پختہ لہجے میں بولتا آمینہ بیگم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گیا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کی سوچ پر فخر محسوس ہوا تھا۔ وائٹ شرٹ کی سلیو لیس کوہنیوں تک فولڈ کیے، مضبوط مردانہ کلائی میں رولیکس کی گھڑی پہنے، ماتھے پر بکھرے سیاہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے سمیٹتے وہ رف سے حلیے میں بھی بہت وجیح انسان لگ رہا تھا۔ آمینہ بیگم نے بے اختیار اپنے بیٹے کی نظر اتاری تھی تاکہ ارد گرد بکھری بری نظروں سے وہ محفوظ رہ سکے۔ ہمارا اپنا خون ہمیں دھوکہ دے دے گا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ طلال قریشی نے اب کی بار اسے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا۔ اپنی ہی یتیم بھانجی کا حلالہ جیسے فعال کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گے آپ؟ میں نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ذرا ایک بار شہرزاد کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ تب بھی یہ سب کرنا آپ کو اتنا ہی آسان لگتا؟ اجرام قریشی کے الفاظ پر طلال قریشی کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ ان کے ہاتھ سے ساری دولت نکل چکی تھی، مگر وہ آمینہ بیگم اور اجرام سے بگاڑ کر اپنی کمپنی کو مزید گھاٹے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، جس کو گھاٹے سے نکالنے کے لیے ہی آمینہ بیگم نے اپنے شیئرز انویسٹ کیے تھے، جس کے بعد اب ان کی کمپنی بہت اچھی پوزیشن پر چل رہی تھی، صرف آمینہ بیگم کی وجہ سے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد انہوں نے فیصلہ کرتے سر اوپر اٹھایا تھا۔ بھابی اجرام نے جو غلط بیانی کی ہمارے ساتھ، میں اسے دھوکہ ہی مانتا ہوں، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی ڈال کر یا اس بات کو کورٹ کچہریوں میں لے جا کر اپنے خاندان کی عزت اچھالوں۔ اگر آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، شہرزاد کو آپ اپنی بہو بنا کر اجرام ہاؤس لے جا سکتی ہیں۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ طلال قریشی اتنے آرام سے مان جائیں گے۔ ان کی بات سنتا حسام قریشی غصے کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ غلط ہے پاپا، آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حسام کافی بدتمیزی سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ بات اس معصوم بچی کو طلاق دینے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اب جا سکتے ہو تم یہاں سے، میں بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ طلال قریشی نے اشارے سے اسے تحمل سے کام لینے کا کہا تھا، جس کو حسام مٹھیاں بھیجتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اجرام قریشی کے چہرے پر تو ایسے مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جیسے اسے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ آمینہ بیگم بھی خوش تھی، مگر وہ دونوں بہت اچھے سے جانتے تھے کہ بظاہر جیسا نظر آ رہا تھا اندر سے ویسا بالکل بھی نہیں ہونے والا تھا۔ لیکن اجرام قریشی اپنی محبت کی خاطر ہر جنگ لڑنے کو تیار تھا۔
ابھی کچھ وقت پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے شہرزاد اس سے کافی ہرٹ ہے. ابھی دوبارہ کسی طرح کا فنکشن کرنا مناسب نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے ابھی سادگی سے رخصتی کر دینی چاہیے. بعد میں جب ماحول تھوڑا بہتر ہوگا اور شہرزاد بھی سنبھل جائے گی تو ہم بچوں کی خوشی کر لیں گے. اقرار قریشی کی بات ان سب کو ٹھیک لگی تھی. اجرام قریشی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. اسے شہرزاد سلیمان دی جا رہی تھی. اس سے اوپر اسے کچھ چاہیے ہی نہیں تھا. اس کا دل اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوا تھا جس نے اس کی محبت اس کی جھولی میں ڈال دی تھی. شہرزاد تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی جس خبر نے اسے بالکل آگ بگولا کر کے رکھ دیا تھا. وہ کسی قیمت پر بھی اس فیصلے کے لیے تیار نہیں تھی. وہ انکار کر دینا چاہتی تھی جب آمینہ بیگم اس کے روم میں آئی تھی. بیٹا میں جانتی ہوں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا. آپ بہت ہمت والی ہیں جو یہ سب برداشت کیے بیٹھی ہیں. آپ حسام سے محبت کرتی ہیں اور آپ اجرام کے ساتھ رخصت ہونا پڑ رہا ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس غفور الرحیم پروردگار نے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے اس نے آپ سے بہتر لے کر آپ کو بہترین سے نوازا ہو. میں کبھی نہیں بولی آپ کے کسی بھی معاملے میں، مگر میں نے اکثر حسام کو آپ کی ڈس رسپیکٹ اور ہرٹ کرتے دیکھا ہے. لیکن اجرام قریشی کی جانب سے ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس کی بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں. اجرام ہاؤس میں وہی ہوگا جو آپ چاہیں گی. آپ جب تک اجرام کے ساتھ رہنے کے لیے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی آپ الگ روم میں رہ سکتی ہیں. مجھے کسی بھی بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ میرے لیے بہو نہیں میری بیٹی ہو جس کی خوشی میرے لیے اجرام سے پہلے ہوگی. میں یہ ساری باتیں آپ سے اجرام کی نہیں بلکہ آپ کی مدر بن کر رہی ہوں. آمینہ بیگم بہت ہی نرم لہجے میں اسے ساری باتیں سمجھا رہی تھیں. شہرزاد کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. ان کے بولے جانے والی ایک بات شہرزاد کے دل میں کھپ کر گئی تھی. آپ اجرام سے محبت کرتی ہیں اور آپ کو اجرام کے ساتھ رخصت ہونا پڑ رہا ہے. اسی بات کی وجہ سے اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی. کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا تھا. کیوں نہ کہ آج تک اس نے کسی کو بتایا ہی کب تھا، نہ اپنے کسی بھی عمل سے ظاہر ہونے دیا تھا. کیا آپ میرے ساتھ آنے کو تیار ہو؟ اسے روتا دیکھ آمینہ بیگم کا دل کٹ گیا تھا جبکہ اس کے سوالوں کے جواب میں شہرزاد نے اس بات میں سر ہلایا تھا. اس کی فرما برداری پر آمینہ بیگم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. اجرام جو نیچے سب کے بیچ بیٹھا بے چینی سے منتظر تھا. اسے 1% بھی چانس نہیں تھا کہ شہرزاد آنے کے لیے راضی ہوگی، مگر اسے آمینہ بیگم کے ساتھ نیچے اترتا دیکھ اجرام کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آ گئی تھی. اس کی سوجی دل نشین آنکھیں اجرام کو بے چین سا کر گئی تھی. نہ جانے یہ لڑکی مزید کب تک خود کو ایسے ہی تکلیف دینے کا ارادہ رکھتی تھی. بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہی ہوں. اجرام ہاؤس کی ملکہ بنا کر رکھوں گی اسے. ان تینوں بھائیوں کی جانب دیکھ کر ان سے ہمیشہ شہرزاد کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتی وہ اسی لیے وہاں سے نکل آئی تھی. اجرام قریشی نے بھی سرشاری بھرے انداز میں یہ منظر دیکھا تھا. فائنلی اب وہ اسے سب کے سامنے اپنی بیوی کی حیثیت سے لے جا رہا تھا. اب شہرزاد سلیمان پر سب سے زیادہ حق اجرام قریشی کا ہی ہونے والا تھا. آمینہ بیگم کو اپنے بیڈ روم کے بجائے شہرزاد کو دوسرے روم میں لے جاتا دیکھ اجرام ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا. عشق میں ابھی امتحان اور بھی ہیں. صوفے پر ٹکتا وہ بے بسی سے بولا تھا لیکن دل میں ایک سکون سا تھا کہ شہرزاد اب پوری طرح سے اس کی دسترس میں تھی. آپ تو مجھے اپنی ظالم ساس لگ رہی ہیں. اب مجھے میری ماما واپس چاہیے. انہیں واپس لوٹتے دیکھ اجرام خفگی کا اظہار کرتے بولا تھا جس پر آمینہ بیگم اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی. میری بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ اس وقت جو خطرناک سانس دیکھنے کو ملے گی نہ تمہیں برداشت نہیں کر پاؤ گے. آمینہ بیگم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے کہا تھا جس پر اجرام بھی کھل کر مسکرایا تھا. میں وارن کر رہی ہوں تمہیں اجرام، اسے تنگ مت کرنا. میں بھی میٹنگ کے لیے جا رہی ہوں. انہیں اپنے بیٹے کی شہرزاد کے لیے دیوانگی کا بہت اچھے سے علم تھا اس لیے جاتے جاتے بھی اسے وارن کرنا نہیں بھولی تھی. اجرام نے سر خم کرتے انہیں اپنی جانب سے پوری تسلی دی تھی. اسے آن لائن کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنی تھی. آمینہ بیگم کو گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے. اجرام قریشی وہیں بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ کھول گیا تھا. اس کی بے قرار نگاہیں شہرزاد کے روم کے باہر ہی ٹکی ہوئی تھی. ابھی اس کی کانفرنس شروع ہونے میں کچھ دیر ہی گزری تھی. وہ ہیڈ فون لگائے بہت ہی توجہ کے ساتھ کانفرنس سنتا اس میں حصہ لے رہا تھا. اس کی نگاہیں گاہے بگاہے دروازے پر بھی پڑ رہی تھیں لیکن وہ ظالم لڑکی ایک بار بھی اپنا دیدار کروانے باہر نہیں نکلی تھی. 3 گھنٹوں کی کانفرنس بھی ختم ہو چکی تھی. اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب وہ اپنا روم اسی جگہ پر شفٹ کر لے گا جہاں سے اس لڑکی کو آتے جاتے دیکھ لے. لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ اگر شہرزاد کو اس بات کا پتہ چل جاتا تو اس لڑکی نے روم سے نکلنا ہی چھوڑ دینا تھا. کیوں نہ کہ اس لڑکی نے اسے مارنے کی قسم کھا رکھی تھی. اجرام تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم نے چینج بھی نہیں کیا؟ آمینہ بیگم واپس آتے اجرام کو ایسے بیٹھے دیکھ شاک ہوئی تھی جس کا کوٹ صوفے پر قریب ہی پڑا تھا.
ٹائی ڈھیلی ہو کر اپنی گردن میں ہی لٹک رہی تھی۔ سلیوز کے بٹن کھول کر اسے پیچھے فولڈ کر رکھا تھا، جس سے اس کی مضبوط مردانہ کلائیاں جھانکتی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھیں۔